عنوان: ماں کی دعاؤں کا اثر۔ حصہ اول: اماں زلیخا کا خواب۔ گاؤں کے کچے پکے گھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں اماں زلیخا پچھلے 50 برس سے رہتی آ رہی تھیں۔ ان کے شوہر کا سایہ برسوں پہلے اٹھ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کی پرورش اکیلے کی، انہیں پڑھایا، کام سکھایا اور پھر وہ بڑے ہو کر شہروں میں جا بسے۔ اماں کی اپنی زندگی سادہ تھی، لیکن دل میں ایک خواب پل رہا تھا: عمرہ کرنا۔ انہوں نے ساری جوانی گاؤں کے گھروں میں جا کر قرآن پڑھا کر گزاری۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتیں، لوگ کبھی تھوڑے بہت پیسے دیتے، کبھی 2-4 روٹیاں بھیج دیتے تو کبھی پھل۔ اماں ان پیسوں میں سے جو کچھ بھی بچت ہوتی اسے اپنے پرانے صندوق میں رکھتیں۔ ہر بار جب صندوق کھول کر نوٹ گنتیں تو دعا کرتیں: یا رب، تو جانتا ہے یہ پیسے کس لیے جمع کر رہی ہوں، میرا بھی بلاوا بھیج دے۔ حصہ دوم: بیٹے کی درخواست۔ ایک شام اماں زلیخا قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے نعیم کا فون آیا۔ اماں: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں اماں؟ بس اللہ کا کرم ہے۔ اماں ایک بات کہنی تھی، تھوڑے پیسے چاہیے، کام کا موقع ہے، پیسے لگا دوں گا تو ڈبل ہو جائیں گے۔ اماں کا دل دھڑک اٹھا۔ انہوں نے سوچا یہ وہی موقع ہے جس کا وہ انتظار کر رہی تھیں۔ بیٹا پیسے لگائے گا، اگر کمائی ہوئی تو شاید ان کے لیے عمرہ بھی کرا دے گا۔ اماں نے آہستہ سے کہا: بیٹا، یہ پیسے میں نے اپنے لیے جمع کیے تھے، عمرہ کا ارادہ ہے۔ نعیم فوراً بولا: اماں، آپ فکر نہ کریں، آپ کے لیے سب سے پہلا کام عمرہ ہی ہوگا۔ اماں نے اپنے پرانے صندوق سے 50,000 روپے نکالے اور نعیم کو بھیج دیے۔ ان کے دل میں ایک سکون سا اتر آیا کہ بیٹا وسیلہ بنے گا۔ حصہ سوم: جھوٹ اور دھوکہ۔ کچھ دن بعد نعیم نے دوبارہ فون کیا۔ آواز بھاری تھی: اماں، وہ پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ چوری ہو گئے؟ کیسے بیٹا؟ اماں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اماں، میں دفتر سے گھر آ رہا تھا، راستے میں کچھ لوگ موٹر سائیکل پر آئے، مجھ سے بیگ چھین کر لے گئے۔ بہت کوشش کی اماں، لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ فون بند ہوا تو اماں ساکت بیٹھی رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر دکھ کی لکیریں ابھر آئیں۔ دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں، لیکن انہوں نے دل کو سمجھایا: نعیم جھوٹ کیوں بولے گا، آخر میرا بیٹا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نعیم نے وہ پیسے جوا کھیلنے میں لگا دیے تھے۔ وہ سوچتا رہا کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو پیسے ڈبل کر کے ماں کو دے دے گا، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور وہ سب ہار بیٹھا۔ اب شرمندگی نے اسے مجبور کیا کہ وہ اماں سے جھوٹ بولے۔ حصہ چہارم: اماں کا صبر اور دعا۔ اماں نے کچھ نہیں کہا، وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ گئیں۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین پر گرنے لگے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا: یا اللہ، تو ہی جانتا ہے یہ پیسے کیسے جمع کیے تھے۔ میرے بیٹے نے شاید نادانی کی ہے، میرے نصیب میں اگر تیرے گھر کی زیارت ہے تو مجھے راستہ دکھا۔ اس رات اماں نے تہجد کے وقت سجدے میں جاتے ہوئے دل سے دعا کی: یا رب، تو نے ساری زندگی مجھے محنت کی توفیق دی، اب یہ بڑھاپا ہے، بس ایک بار بلا لے، تیرے در کی خاک آنکھوں پر لگانی ہے۔ حصہ پنجم: معجزہ۔ کچھ دن بعد اماں کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لفافہ تھا۔ السلام علیکم اماں، یہ آپ کے لیے ہے۔ میرے لیے؟ بیٹا، تم کون ہو؟ اماں، میں وہی بچہ ہوں جسے آپ قرآن پڑھانے آتی تھیں۔ آپ نے کبھی مجھ سے 1 روپیہ نہیں مانگا تھا، اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا کہ آپ کا قرض اتاروں۔ یہ عمرہ کے تمام اخراجات ہیں۔ اماں کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے لفافہ کھولا تو اندر ٹکٹ، ویزا
اور عمرہ کے اخراجات کی رسید تھی۔ اماں سجدے میں گر گئیں۔ یا رب، تو کتنا مہربان ہے، بیٹے نے نہیں یاد کیا لیکن تو نے کسی اور کے دل میں ڈال دیا۔ حصہ ششم، اللہ کا بلاوا۔ چند ہفتے بعد اماں زلیخا کا جہاز مکہ کی طرف اڑا۔ خانہ کعبہ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھیں، میرے رب، تو نے مجھے بلایا، میں خالی ہاتھ آئی تھی لیکن تیرا کرم مجھے بھرپور لے آیا۔